پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان جو کہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، کپتان کیا کریں گے اعلان، پاناما کے ہنگامے میں کیا ہے نیا موڑ؟ بس اب سے کچھ دیر بعد کپتان یہ بتانے جا رہے ہیں۔ کپتان پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ پاناما لیکس کے بارے میں آج بات چیت کی جائے گی اور اہم فیصلے بھی جو ان کی سیاسی قیادت کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گلف اسٹیل کو لے کر اور قطری شہزادے کے خط کو لے کر آج بات کی جائے گی۔ میں سب سے پہلے یہ جو پریس کانفرنس ہے تو یہ پاناما کے اوپر، لیکن میں سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، ایک میرے سے غلط لفظ استعمال ہو گیا شوکت خانم کی اوپننگ میں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کر سکے اور جان کے کر سکے۔ تو میں یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی اور یہ آگے سے کبھی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اچھا جی، آج ہم نے آپ سب کو بلایا اس لیے کہ آج ہم نے ہمارا جو پاناما کے اندر جو ہمارا کیس شروع ہو رہا ہے کل، اس کا ہم نے جو کاغذات درج کروائے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اس کو ٹھیک کرو۔ کیا ہو رہا ہے؟ ویسے بند کر دو، اس کو بند کر دو۔ تو جو ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں میں ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو نون لیگ کے لوگ، جو موٹو گینگ تھی، وہ ہمارے اوپر بار بار ایک چیز کہہ رہی تھی کہ ہم نے ثبوت نہیں دیے۔ یہ ہر جگہ بار بار آتا تھا کہ کہ تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیے۔ دیکھیں، یہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا۔ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پبلک کا پیسہ چوری ہو یا ملک کا قانون ٹوٹا جائے تو وہ پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر گورنمنٹ سے جواب طلب کرتی ہے۔ یہ ہے پارٹی کا کام۔ جو ثبوت لینے کا کام ہے وہ ملک کے ادارے ثبوت لیتے ہیں۔ ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف پی آر ہے، ایس سی سی پی ہے، یہ ملک کے ادارے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ اگر باہر آف شور اکاؤنٹس میں پیسہ انکشاف ہو گیا پاناما کا، تو ان کا کام ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کریں۔ ہمارا کام نہیں ہے۔ آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کو کوسچننگ کی ہے، اس سے سوالات طلب کیے گئے ہیں اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی ہے، اور لوگوں کو بھی کہ ان کا جن کا خیال تھا کہ، اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں۔ یہاں تو چلتا یہ سارا کام تحفے پہ۔ آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا۔ یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی۔ تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے یہ لوگوں کو یہاں، کیونکہ جمہوریت کے ابھی تک جو ڈکٹیٹر ہے وہ جمہوری بننا چاہتا ہے، جو جمہوری ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے آداب کیا ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمارا یہ کام نہیں تھا، ہم نے یہ جو ٹائم ملا ہمیں، جب سے وہ بینچ ٹوٹا اور جو اب انشاءاللہ کل ہیئرنگ شروع ہوگی، تو ہم نے آئی سی آئی جے وہ ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جن کو ڈیٹا دیا گیا موسیک فونسیکا، جو کہ ایک لا کمپنی تھی جو پاناما کے اندر جو کمپنیز بناتی تھی، جس نے پیسہ چھپانا اور ٹیکس کی وجہ سے، بزنس ٹیکس کی وجہ سے یا کرپشن کا پیسہ، تو وہ جو کمپنی بناتی تھی، جو لا فرم تھی موسیک فونسیکا، اس کا کمپیوٹر ہیک ہوا
اور یہ دنیا کے 150 ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پھر اس ڈیٹا کو آگے پبلک کے اندر آہستہ آہستہ لے کے آئے. اس میں آیا نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام. یہ ہم نے نہیں نکالا, یہ دنیا میں جدھر بھی آیا تو وہاں تہلکہ مچ گیا, اور کسی نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. جس کا نام آیا ہے, ایک بھی آدمی نہیں ہے جنہوں نے کہا ہو ICIJ کو عدالت میں لے کے جائیں, کسی نے نہیں یہ کہا. تو جب ہم نے پریزنٹ کی چیزیں تو ایک لیٹر تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ مریم شریف یہ تھی بینیفیشری اونر 2 کمپنیز کی, نیلسن اور نیسکول, جو پیناما میں رجسٹرڈ تھی, جن کی ملکیت تھی یہ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس. تو جب ہم نے بھی وہ اٹھایا ان کی ویب سائٹ سے, تو وہ جب دکھایا تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے, یا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس لیٹر کا. جو کنیکٹ کر رہا ہے مریم نواز کو اور یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹ جو کہ 2 کمپنیز پیناما کی اون کرتی تھی, نیلسن اور نیسکول. اب تک ٹھیک ہے. یہ انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی ہم جانتے نہیں ہیں لیٹر کا. ہم نے پھر کیا کیا ہے, ہم گئے ICIJ کے سے ہم نے نکوالے سارے پیپرز, جو کہ انہوں نے تو تھوڑا سا پبلک میں آیا تھا, باقی جو اس کے پیچھے ای میل چین تھی وہ ہم نے نکالی. ہزاروں پیپر تھے, کئی پیپر اس میں اسپینش میں تھے. وہ سارے پیپرز ہم نے نکالے, اور پھر وکیل ہمارے بیٹھے اور انہوں نے جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہیں, میں آج جہانگیر ترین آپ کو پوری پریزنٹیشن دیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ادھر سے ہمیں پتا چلا. اور جب یہ آپ دیکھ لیں گے تو میں آپ کو 5 چیزیں واضح ہو جائیں گی. جب آپ یہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مریم نواز شریف بینیفیشری اونر تھی نیلسن اور نیسکول کی, جو کہ وہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس کی ملکیت جن کی ہے, اصلی اونر تھی, اصلی مالکہ تھی. یہ ہم ابھی ثابت کریں گے آپ کے سامنے. وہی ان ICIJ کے پیپرز جو ہم نے نکالے ہیں سارے, ہزاروں پیپرز میں سے ہم اس نتیجے پہ ہم آپ کو بھی دکھائیں گے. دوسری چیز یہ ثابت کریں گے کہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا, جو انہوں نے سپریم کورٹ میں آگے کہا نا کہ ایک ٹرسٹ بنا تھا جس میں حسین نواز تھے اور مریم نے کوئی سائن کیا تھا ٹرسٹ. وہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھی مریم نواز, وہ بینیفیشری اونر تھی, یعنی کہ اصل میں مالکہ تھی. یہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا. تیسری چیز جو ویسے تو ساروں کو پتا ہے, چھابڑی والوں کو بھی پتا ہے, عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ قطری کا لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ تھا. فراڈ کیا سپریم کورٹ میں, جھوٹ بولا گیا. اور کیونکہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر تھی, تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا کہ جب قطری لیٹر تو کہتا ہے کہ حسین نواز تھے, تو یہ تو جو ہم آپ کو ثابت کریں گے اس میں واضح ہے کہ مریم نواز تھی. اس کا مطلب جو قطری لیٹر تھا وہ سارا فراڈ تھا. جس طرح وہ ٹرسٹ ڈیڈ فراڈ تھی, قطری لیٹر بھی فراڈ تھا. اس میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا, پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا قطری کے اوپر. یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے کا عدالت کے اندر یا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کو پرجری کہتے ہیں. ڈیوڈ آرچر مارگریٹ تھیچر کا سب سے طاقتور آدمی تھا. اس نے ایک پاکستانی عزیز کرتا کے ساتھ کیس تھا, عدالت میں جھوٹ بولا, 3 سال جیل میں اس کو ڈالا گیا. تو یہ واضح ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. اور جو سب سے اس میں جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ مریم نواز کے پاس کدھر سے پیسہ آیا. اگر وہ بینیفیشری اونر ہے, جو ثابت ہو جائے گا, تو ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس لینے کا. ہم نے چیک کروایا ہے کہ 2006 میں مے فیئر کے 4 اپارٹمنٹس کا کیا قیمت تھی, 4 ارب روپیہ.
کدھر سے آیا مریم نواز کے پاس 4 ارب روپیہ؟ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ مریم نواز سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا، یہ بھی آپ کو دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا میری فیملی کا پیسہ تھا. فیملی کا پیسے کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا. یہ جو پیسہ تھا مریم نواز فرنٹ کر رہی تھی، پیچھے نواز شریف کا پیسہ تھا. کدھر سے اس کے پاس 4 ارب روپیہ آیا؟ یہ 2006 میں بھی مے فیئر کی اپارٹمنٹس لینے کا، تو ان کے تو نہ کوئی ہسبینڈ کے ان کی ریٹرنز میں ہیں یا ٹیکس فائل میں ہیں، نہ انہوں نے دکھایا مریم نے. اور ہر جگہ مریم کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. تو اس کا مطلب کہ نواز شریف کا پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کر کے گیا باہر. اس لیے ان کے پاس کوئی پیسے کی ٹریل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں پھر سے، پیسے کی ٹریل ان کی ذمہ داری ہے بتانا، ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے بتانا ہے، جب آپ نے ملکیت قبول کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پیسہ کیسے گیا باہر. ہمیں یہ پتا ہے کہ گلف اسٹیل سے نہیں پیسہ گیا کیونکہ وہ تو نقصان کر رہی تھی. اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ قطری سے پیسہ نہیں گیا کیونکہ قطری کا لیٹری فراڈ ہے، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ حسین نواز کو ڈائریکٹ انہوں نے سیٹلمنٹ میں دیا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ حسین نواز کی ملکیت ہی نہیں ہے، ملکیت تو مریم کی ہے. اس کا مطلب وہ لیٹر بھی فراڈ ہے. تو جو فراڈ نہیں ہے وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے، جدھر وہ بتاتا ہے کہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے کدھر گیا. قاضی فیملی لندن میں تھی، پھر کیسے ان کے وہ بیچارے غریب لوگ ایلفرڈ میں بیٹھے، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا، پھر وہ کیسا حدیبہ پیپر مل کے ذریعے ری روٹ کر کے پاکستان آیا. اور وہی آگے چلتا گیا کہ 5 سالوں میں حسین نواز 74 کروڑ روپیہ دیتا ہے نواز شریف کو. 74 کروڑ روپیہ. تو یہ یہاں سے پیسہ وہاں جاتا ہے منی لانڈرنگ کر کے، وہاں سے پھر خود ہی انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا، اس کے ذریعے کہ جب وہاں سے پیسہ آئے گا کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے، اور وہی پیسہ پھر واپس آتا تھا اور یہ ری سائیکل ہو رہا تھا. یہ بی بی سی کی بھی ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی تھی 98 میں، اور اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ بھی ایک ہی چیز دونوں کہتے ہیں کہ قاضی فیملی تھی ایلفرڈ میں، وہ پیسہ ادھر گیا، ادھر نواز شریف کا پیسہ وہاں گیا، اور ادھر سے پھر انہوں نے واپس پیسہ وہ اس 92 اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت بلیک کا پیسہ وائٹ کیا. تو یہ ابھی ہم آپ کو باقاعدہ ڈیٹیلز دیں گے. یہ جہانگیر ترین آپ کو جو ہمیں جو چیزیں ملی ہے، جو ہم نے پیپر سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں، یہ اب آپ کو اس کے اوپر یہ پوری پریزنٹیشن دیں گے. صرف 7-8 منٹ کی ہے. ڈاکیومنٹس کے اوپر جو پہلے سے ریکارڈ کا حصہ ہے، مگر میں آپ کو اس کے اندر سے نمایاں چیز. سب سے پہلے ایف آئی اے نے جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے برٹش ورجن آئلینڈ کی BVI کی، انہوں نے خط لکھا وسیک فونسیکا کو اور ان سے انہوں نے پوچھا نیلسن اور ریسٹون کے بارے میں خط لکھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ خط ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام کی طرف سے، اور یہ نیلسن اور ریسٹون سے پوچھا گیا. میں نے کچھ چیزیں انڈر لائن کی ہیں جو میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ بات پڑھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے جو ان سے مانگا، انہوں نے کس قانون کے تحت مانگا. انہوں نے BVI کا بھی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے ہم آپ سے یہ رائٹ رکھتے ہیں پوچھنے کا، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہمیں ایک ایک چیز بتاؤ. اور ان کو اتنی ارجنٹ بات تھی کہ ان کو اس میں سے کوئی چیز غلط نظر آئی کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اس 7 دن میں جواب دو. وہ بھی اس خط میں لکھا ہوا ہے. اس کی سب کی کاپی آپ کو کچھ دیر بعد ہم دے دیں گے. نیکسٹ، اس خط کے جواب میں، یہ خط تھا 12 جون کا. 22 جون کو وسیک فونسیکا نے واپس لیٹر لکھا FIA کو، دکھائیں لیٹر ایک، جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہے ان دونوں کمپنیز. یہاں ادھر آ کے بیٹھ. آپ یہ بیٹھ رہے ہیں وہاں سے کرنا یہاں سے.
تو یہ لیٹر ہے جو سب سے پہلے پیناما لیکس کی اس میں آیا تھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم بینیفیشل اونر ہے، اور جس لیٹر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ خط، اس کو سلمان بٹ صاحب نے ان کے جو اس وقت کے وکیل تھے اس کو ڈینائی کر دیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، پیچھے جائیں جی کہ 12 جون کو جو لیٹر لکھا تھا ایف آئی اے نے، اور جو 22 جون کو جواب آیا، مین پہ جائیں نا، یہ 12 جون کو جو انہوں نے خط لکھا اور 22 جون کو جو جواب آیا، اس کی درمیانی کہانی کیا تھی؟ 12 جون سے لے کے 22 جون کے درمیان یہ لیٹر کیسے بنا، یہ کس نے بنایا، اس کی کہانی کیا تھی، کیا ہوا؟ ہمارے پاس پوری ایک ای میل چین ہے، مگر میں اس میں سے چیزیں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں۔ ای میل چین مشل طرح تھوڑی سی دکھا دیں، نیچے سے شروع کریں اوپر سے۔ یہ پوری ای میل چین ہے، ایسے ایسے جاتی رہے اوپر، یہ دیکھیں یہ چلتی جاتی ہے، خط آ رہے ہیں، خط جا رہے ہیں، منروا کو، موسیک کو، ایف آئی اے کو، یہ تمام چین ہے، تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، مارک لکھے ہوئے ہیں، موسیک فونسیکا کی سیل لگی ہوئی ہے، منروا کی سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے اس پہ موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کئی ای میلیں جو تھی وہ اسپینش میں تھی، وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہیں۔ تو یہ تمام ٹریل دیکھ لیں آپ کہ یہ ہم نے کہاں سے ملی، پوری ای میل ٹریل ہے، کس نے کس کو لکھا ہے، اور یہ ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو۔ آگے چلیں، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے کیا ہوا۔ 12 جون کو ان کو خط آیا موسیک کو، 18 جون کو موسیک نے لکھا منروا کو، منروا ٹرسٹ اینڈ کوآپریٹ سروسز ایک کمپنی ہے، اور ان سے 6 سوال پوچھے۔ کیوں لکھا منروا کو؟ کیونکہ منروا اس کمپنی کی آفیشیل شیئر ہولڈر تھی اور ڈائریکٹر تھی۔ یاد رکھیں کہ جب آف شور کمپنی بنتی ہے تو وہ چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے اصل نام کو، اگر آپ نے چھپانا ہو۔ انہوں نے منروا کو دیا ہوا تھا، اور منروا سے یہ خط پوچھا موسیک نے کہ بھائی یہ ہمیں 6 سوال ہیں، جلدی جواب دو، بتائیے، لیٹر دکھائیں، بڑا کریں۔ یہ 6 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جی اس کا بینیفیشل اونر کون ہے، کون اس کا الٹیمیٹ اصلی مالک کون ہے۔ دوسرا یہ کہ شیئر ہولڈرز جو ہے منروا کی کون کون سی کمپنیز ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس کے کوئی بینک اکاؤنٹ سے بتائیں۔ چوتھا یہ کہ اس کی کسی کمپنی اور کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو بتائیں۔ پانچواں بڑا ضروری امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، انہوں نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ منسلک ہے کہ نہیں ہے۔ چھٹا سوال انہوں نے کہا کہ اس کی کمپنی ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ کمپنی کرتی کیا ہے۔ یہ 6 سوال ان سے پوچھے۔ 18 جون کو منروا کو لکھا گیا۔ منروا نے 21 جون کو منروا ٹرسٹ کے کوآپریٹ ٹرسٹ آفیسر نے لکھا واپس موسیک فونسیکا کے کمپلائنس کے ہیڈ کو، جو کمپلائنس کا ہیڈ وہ ہوتا ہے جو منی لانڈرنگ کو دیکھتا ہے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور انہوں نے 6 سوالوں میں سے 5 کا جواب دیا۔ جو بینیفیشل اونر والا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ان 5 سوالوں کو انہوں نے جواب دیا۔ پہلے کا بگول کر گئے۔ دوسرے میں لکھا جی کہ منروا ٹرسٹ کمپنی اس کی ڈائریکٹر وغیرہ ہے، سیکرٹری ہے، ہاں ڈوائچے بینک کے ساتھ ان کے لون ہے، اس کے ساتھ کوئی اور کمپنی نہیں ہے۔ اور 5ویں سوال کا جواب دیا جو ان کی پوری کہانی کی چھٹی کر دیتا ہے، وہ یہ ہے دیر از نو ٹرسٹ کنیکٹڈ، اس کمپنی سے کوئی ٹرسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف کمپنی ہے، اکیلی کمپنی ہے، اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں، ٹرسٹ بنا دیا، جو انہوں نے ٹرسٹ بنا کے دکھایا کورٹ میں، وہ آج ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کی ہر دونوں کمپنیوں کی یو کے پراپرٹیز ہیں جو فیملی اور بینیفیشل اونر یعنی اصلی مالک کی فیملی استعمال کرتی ہے، یہ رینٹڈ بھی نہیں ہے، یہ انہی کی اپنی کمپنی ہے، اپنی ہی استعمال میں رہتے ہیں۔ آگے چلے جی۔ جب انہوں نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تو ان کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن تھی، انہوں نے فوری طور پہ جناب 21 جون کو ہی واپس شام کو خط لکھا، ڈائریکٹلی واپس ان کو یہ لکھا، انہوں نے موسیک فونسیکا نے منروا کو لکھا کہ بھئی ہمیں پہلے کوئری کا جواب دو، اس کا الٹیمیٹ اونر کون ہے، اس کا اصلی مالک کون ہے۔ 22 تاریخ کو ان کو پھر فائنلی جواب دینا پڑا، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا۔ یہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے جی۔ انہوں نے کہا جناب جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ہے، نیلسن اور نیسکول واز نہیں ہے، اٹ از آج owned by the same beneficial owner مریم صفدر۔
یہ اب منروا کا خط ہے جو بینیفیشیل اونر کی بات کر رہے ہیں. منروا جو کہ ان کمپنیز کی سیکرٹری ہے, جو ان کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے, جو ان کمپنیز کی ہر چیز کرتی دھرتی ہے. اور بڑا اہم چیز انہوں نے کیا کی کہ یہ اونر مریم صفدر ہے اور اس کی ہم KYC اٹیچ کریں. KYC کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نو یور کلائنٹ. جب سے منی لانڈرنگ ایکٹ بنے ہیں دنیا میں 9/11 کے بعد, ہر بینک کو لازم قرار دے دیا گیا. قانون کہتا ہے کہ آپ نے ہر کسٹمر سے اس کی انفارمیشن شیٹ لینی ہے کہ وہ کون ہے, اس کے پیسے کہاں سے آئے اور وہ رہتے کہاں پہ ہیں, تمام اس کی انفارمیشن شیٹ. اس کو کہتے ہیں KYC یعنی نو یور کسٹمر. اپنے کسٹمر کو, اپنے کلائنٹ کو جانے آپ. اور آگے لکھا انہوں نے کہ ان کی نیسکال جو ہے وہ 17 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی ہے اور نیلسن جو ہے وہ 16 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی. یہاں پہ یہ آ گیا جناب بینیفیشیل اونر. آپ دیکھیں گے ساری کہانی میں حسین نواز شریف صاحب جو فرماتے ہیں میں بینیفیشیل اونر ہوں, وہ ہے ہی نہیں. اس کہانی میں صرف ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے مریم صفدر. آگے چلیں گے. اور یہ ہے ان کا انفارمیشن شیٹ KYC فارم. یہ فارم جو ہے یہ منروا کا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. اس کے 2 صفحے ہیں. میں آپ کو بتدریج, اور اس کے اندر سیکنڈ پیج پہ جائیں, سیکنڈ پیج پہ جی, اور اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے دستخط موجود ہے. دستخط موجود ہے. یہ ان کا اپنے خود سٹیٹمنٹ ہے. اب آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے. اور ان کا گھر کا ایڈریس ہی موجود ہے اوپر دیکھیں. اور گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن. میں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. بچے ادھر, یہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ جی یہ کس نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ فارم. یہ دیکھ لینا ان کے جھوٹ یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں. ہر ڈاکیومنٹ میں ان کی غلط بیانی پکڑی جا رہی ہے. یہ ہے جی کون کمپلیٹ کرے گا؟ پروپوز بینیفیشیل اونرز, ڈائریکٹر, سیکرٹریز وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹرسٹی فرق کرے گا. یہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کو یہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان سے بھی پوچھ, جب اس فارم میں لکھا ہوا تھا سورس آف ویلتھ کیا ہے, کہ پیسے کہاں سے آئے, یہ دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا میں نے پیسے کمائے تھے. انہوں نے لکھا کہیں اور سے آئے تھے. انہوں نے کہا جی فیملی ویلتھ اینڈ بزنس اسپریڈ اوور 60 ایئرز, کہ یہ فیملی ویلتھ ہے جس سے میں نے یہ لیا, یعنی کہ یہ نواز شریف کے پیسے ہیں جس سے میں نے یہ اپارٹمنٹ لیے. خود اپنے دستخط سے یہ کہہ رہی ہیں. 2011 میں ہے یا 2012 میں, ان کا باقاعدہ دستخط موجود ہے. اب آپ آ جائیں دوسری پیج کے اوپر, دوسرے پیج پہ ہیں پیچھے جائیں. جس میں وہ بڑا کرے, اس کو بڑا نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے. ان کے اس کے اندر اس کے دستخط موجود ہیں اور وہاں پہ اس کے دستخط موجود ہیں اور وہاں پہ ان کا ایڈریس ہے ماڈل ٹاؤن کا, یعنی کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہے, اپنا ان کا گھر نہیں ہے ان کا. آگے چلیں. اور ساتھ ان کی پاسپورٹ کی پکچر لگی ہوئی ہے جو وہ مانگی تھی. یہ بھی مانگی تھی FIA نے, ان کی پاسپورٹ کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے. اور کیا لگا ہوا ہے اب یہ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ہے اصل بات. ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اہم سے اہم ترین ہوتا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بینک کے یہ اپنے کلائنٹ سے سوال پوچھتے ہیں, ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے ڈیل کر رہے ہیں, ہم اس سے پہلے وہ کس بینک سے کر رہے ہیں, اور بینک سے بھی ہمیں ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ ٹائپ چیز لے کے دیں کہ ہاں جی ہم آپ ان کو جانتے ہیں, یہ بینک سے ہمارے تعلقات ہیں. یہ سیمبا بینک لیڈیز برانچ سعودی عربیہ کی یہ لیٹر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم صفدر ہمارے ساتھ 2002 سے بینکنگ کر رہی ہیں اور ہمیں ان کو جانتے ہیں. ان کا فل ایڈریس سرور پیلس ہے اور یہ کنفرمیشن مریم صفدر کے یہ خط مریم صفدر کے کہنے پہ دیا گیا ہے. اور آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی تاریخ کیا ہے, 3 دسمبر 2005. ان کی کہانی یہ ہے کہ ہر کام شروع ہی 2006 سے ہوا. تو یہ 2005 میں منروا کو خط لکھا ہے بینک نے, ان کے کہنے پہ, مریم کے کہنے پہ. منروا کا تعلق مریم سے کم از کم 2005 کا ثابت ہو گیا. اور وہی منروا ہے جس نے بعد 2011 میں لکھا ہے کہ جی اس کی اصلی مالک مریم ہے. مریم ان 2 کمپنیوں کی ہمیشہ سے مالک تھی. ہمیں جب تک خط ملے ہیں اور جو ثبوت مل گیا ہے وہ 2005 کا. اور یہ ان کی کہانی بالکل اس وقت آپ سمجھے کہ ختم ہو جاتی ہے. ایک اور آپ کو میں ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ ایک خط ہے نیسکال لمیٹڈ کا جس میں مریم کے دستخط موجود ہیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر سائن مریم صفدر بینگ دا سول شیئر ہولڈر، یعنی میں مالک ہوں، اس وغیرہ وغیرہ. یہ ایک کوئی کمپنی میں ڈائریکٹر چینج ہوتے ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے. یہ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں نا سامنے دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ 2 افسر ریٹائر ہو گئے ہوں گے، 2 افسر نئے آ گئے ہوں گے، تو ان کو بھی جو اصلی مالک ہوتا ہے اس کو اس نے تصدیق کرنا ہوتا ہے. اور یہ تصدیق کر رہی ہیں 2004 کی. 2004 میں جو تبدیلی ہوئی اس کی مریم صفدر تصدیق کر رہی ہے. یعنی 2004 میں بھی نیسکول کی یہی مالک تھی، قطری نہیں تھے، قطری کہیں بھی نہیں تھے. قطری ایک فرضی کہانی ہے. اور ایک اور بات جو اب ان کے دستخط کے نیچے ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ نیچے دیکھیں. مریم صفدر کیا کون کائنز کر رہا ہے؟ مریم صفدر سول بیئرر شیئر ہولڈر. تاریخ کیا ہے؟ 7 فروری 2006. بیئرر شیئر ہولڈر خود مان رہی ہیں وہ. اور قطری شہزادے کا خط کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے سیٹلمنٹ کر دی تھی 2006 میں، اور جو کورٹ میں انہوں نے جنوری کی ڈیٹ دی ہے، اور اس میں ہم نے بیئرر سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دے دیے تھے کیونکہ میاں شریف صاحب نے کہا تھا میری جائیداد ان کو دینی ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہے. یہ ایک فیکٹ بنایا گیا ہے، اور مریم صفدر کے سگنیچر سے آج ثابت ہو گیا کہ فروری میں بھی مریم صفدر بیئرر شیئر ہولڈر تھی اس کی، فروری 2006 میں. یہ بھی ان کا تمام جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا. انہوں نے خط خود بنائے ہیں، انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے بنائے ہیں، اور یہ ان تمام ڈاکیومنٹ سے آج ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ 2004 5 6 ہر وقت مریم صفدر ہی اس کی بینیفیشل اونر ہے، یعنی کہ اصلی مالک. آخر میں ایک اور چیز بھی ہے جی. یہ جب انہوں نے کیا کہ پریشان ہوئے بہت سخت کہ جی یہ منی لانڈرنگ کے ہمارے اوپر یہ الزامات نہ لگ جائیں، تو انہوں نے 28 تاریخ کو انویسٹیگیٹ کیا ڈیٹیل میں. 28 جون کو، اسی 6 دن بعد لیٹر لکھنے کے کہ مریم نواز کی اصل کون ہے یہ. انہوں نے جب پتہ کیا تو ان کو پتہ لگا، اور انہوں نے خط لکھا کہ اوہ یہ تو ایک پیپ ہے، یعنی اس کا اسٹیٹس ہے پیپ کا، PEP کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن، یعنی کہ بڑے سیاسی لوگ. کیونکہ بینک والے جو ہیں اب سیاسی لوگوں کا بہت زیادہ غور سے اس کا وہ رکھتے ہیں، اور ان کی کمپنیوں میں نظر رکھتے ہیں کہ کیونکہ سیاسی لوگ جو باہر کمپنیاں کھولتے ہیں پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، وہ زیادہ تر اس طرح کے پیسے وہ جو ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، سیاسی لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کے پیسے اس طرح باہر جاتے ہیں. اچھا، یہ ان کو خط آ گیا جی. یہ باقاعدہ مسائق فنسیکا نے پھر یہ ان کو پیپ ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن. کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ یہ کہانی ایسے چلتی گئی ہے، اور ہر جگہ مریم صفدر کا نام موجود ہے ایز اصلی مالک، کہیں کسی اور کا نام موجود نہیں ہے. اور مریم صفدر کیونکہ بینیفیشری ہے، اس لیے اصل میں نواز شریف کا پیسہ ہے. آخری ایک ڈاکومنٹ رہ گئی ہے، مجھے وہ دکھا دیں. ICIJ والا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ ڈاکیومنٹ غلط ہیں، یہ ڈاکیومنٹ غلط ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے. حالانکہ ہم نے آپ کو ای میل ٹریل دکھا دی ہے، ہم نے 12 جون اور 22 جون کے درمیانی کہانی سنا دی ہے، بالکل تصدیق ہو گئی ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کہ FBR بھی استعمال کر رہی ہے لوگوں کو نوٹس بھیجنے کے لیے. یعنی کہ FBR مان چکی ہے کہ یہ جو ڈیٹا ICIJ کا ہے یہ درست ہے، اور یہ اس سے ہم نے لیا ہے. اب ICIJ کی ویب سائٹ پہ یہ ہم نے کل چیک کیا، زیادہ دیر نہیں ہوئی، کل چیک کیا. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ بڑا ہو سکتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ شریف's daughter and son were repeatedly asked to comment on before publication. لیک ہونے سے پہلے ان کو بار بار کہا گیا آپ ہمیں بتائیں، اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں، ہاں کریں یا نہ کریں. انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، انہوں نے یعنی کہ مان لیا. اور یہ نہیں کہ بالکل جواب نہیں دیا، اگنور بھی نہیں کیا. جب جواب دیا تو جواب نیلسن اور نیسکال کا نہیں دیا، ہائیڈ پارک کے پارٹنر کا نہیں دیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، مگر یہ کہا کہ جی ہاں ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی بھی ہے، یعنی 1 ہائیڈ پارک پلیس جو انہوں نے ابھی بیچی ہے 43 ملین پاؤنڈ کی، اس کی انہوں نے کہا ہاں وہ ہے ہماری. اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. اگر یہ جھوٹ ہوتا، اگر یہ ہوتے، یہ تو ان کی ایسی تیسی پھیر دیتے. یہ کہتے خبردار تم لوگوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کہا.
تو therefore I rest my case. Thank you. راجہ صاحب. جی کوئی سوالات؟ ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جب کورٹ کا بینچ ہوتا ہے نا تو تبھی آپ اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں. تو ہم نے آج صبح کروائے ہیں. ہم یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز کہی, جی انہوں نے ثبوت نہیں دیے. پہلے تو ہمارا کام ہے ہی نہیں ثبوت دینا. یہ ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. کوئی اب ہمیں کہے نا یہ ثبوت نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک نہیں ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ICIJ کو سو کریں انگلینڈ کے اندر. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیسز ہوا, ابھی انگلینڈ میں کیس ہوا چینلز کے بیچ میں, وہاں کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے. اگر یہ غلط ہے, یہ تو ان کو تو ویسے ہی نواز شریف کو کرپشن کے بغیر ہی اربوں روپیہ مل جائے گا وہاں سے. جی 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 PTI کے بڑے سپورٹرز ہیں جو خود دیتے ہیں. میں آپ ملینز کی PTI کا آپ کو شاید پتا نہ ہو, واحد پارٹی ہے جو اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیتی ہے. ہمارے پاس ملینز نہیں ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانی کی جو جماعت ہے وہ آج تحریک انصاف ہے. 90% اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف میں. ہم نے ان کو کہا کہ ہماری مدد کریں اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں نکال کے دی. جی باری باری جی جی جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے آپ کی پوری لیڈرشپ آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ڈوپ ٹیسٹ لایا جائے. دیکھیں, میں اب میرے سے سنجیدہ باتیں پوچھیں, میرے سے یہ مذاق نہ پوچھیں. جو آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اصل آپ نے یہ سوال پوچھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ساری ICIJ سے ہم نے لیے ہیں. ابھی تک ایک بھی کسی نے جن کا نام آیا ہے ایک نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا. اگر یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں, اور اگر یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب نواز شریف نے بھی جھوٹ بولا, اس کا مطلب اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا, نیشن کو ایڈریس میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. تو اس سے بڑا تو ان کو تو فوری طور پہ ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے تو ادھر سے لیا ICIJ سے, اور پھر سے کسی نے یہ ڈسپیوٹ نہیں کی ڈاکیومنٹس. میں ایک منٹ میں پرسنل وضاحت کر دوں. یہ جو آپ نے سوال میرے بارے میں پوچھا ہے بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. میں نے اگر ایک آف شور کمپنی ہے میری, میں نے اس کا پیسہ پاکستان سے اپنے پیسوں سے بھجوایا ٹیکس پے کر کے, اور میں نے بینک کے تھرو بھجوایا. ایک ریکارڈ اس میں میرا موجود ہے. اور میں کیونکہ میرے بچے اس کے بینیفیشری اونر ہیں, اس تمام بچوں کی آج سے نہیں 2011 سے ان کی ٹیکس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی کہ اتنے پیسے گئے, وہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو وہ بھی پروڈیوس کرے ایسی ڈاکومنٹ. ایک سیکنڈ جی آج اپنے نئے ڈاکومنٹ دکھائے ہیں, کل کیس دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے. تو اگر کوئی فیصلہ آپ کی پارٹی کے یا آپ کے خلاف توقع سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا رائے عمل کیا ہو؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ بینچ کو ہم نے قبول کیا. جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اب تحریک انصاف کا ٹرائل نہیں ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹی کو کرنا چاہیے. کہ ایک قوم کا اگر پیسہ چوری ہوتا ہے, میرا پیسہ نہیں چوری ہوا, یہ پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہے. کرپشن کا مطلب کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا. میرا کام ہے اس کی پوری کوشش کرو, نشاندہی کرو, جو بھی ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ میں کر سکتا ہوں. میں بڑا مطمئن ہوں. میری جماعت نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اسے بڑھ چڑھ کے کیا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پبلک میں پورا مشکلیں, ہمارے لوگوں نے ڈنڈے کھائے, جیلوں میں گئے اور ٹیئر گیسنگ کھائی, صرف اس لیے
کہ सुप्रीम कोर्ट में इसकी तलाशी शुरू हो। तलाशी शुरू हो गई है। मैं मुतमईन हूं, हमने अपना पूरा जो अपनी कौम से फर्ज अदा करना था हमने पूरा किया। अब अदालत जाने और नवाज शरीफ जाने। बारी बारी जी। ये हुआ क्या जी, ये अब जरा समझ आए। पहले तो जो उनकी वेबसाइट में जो उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक और शरीफ खानदान के ऊपर अपनी वेबसाइट पे रखा था ICIJ ने, वो हमने चीजें सामने लेके आए। अब हमने क्या किया है, हमने पीछे उनकी जो ईमेल्स थी, जो सारी पाकिस्तान, क्योंकि हैक किया, हजारों पेजेस थे ईमेल्स के, हमने वो सारे निकाले, उनको देखा, उनको एक एक ईमेल को स्पेनिश की थी जिनको ट्रांसलेट करवाया, उनको देख के फिर सारा कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो कह रहे थे ना कि जी ये ऐसी कागज है, अब तो हमने पूरी ट्रेल दे दी है। यानी कागज, इन कागजात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास अब ट्रेल पड़ी हुई है। अब सिर्फ इनके पास एक रास्ता है, अगर नवाज शरीफ और इसमें साबित, फिर से मैं कहता हूं, झूठ इनके साबित हो गए हैं, इनका ट्रस्ट डीड जो है वो फ्रॉड निकली है, कतरी का लेटर फ्रॉड निकला है। अब इनके पास, अगर ये समझते हैं कि ये गलत है, इनके पास एक रास्ता है, ICIJ को अदालत में लेके जाएं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, ये अवेलेबल हैं, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। अगर वो समझते हैं गलत है, उनको पर केस करें। मैं तो समझ रहा हूं कि ये 2 हफ्ते के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी मैंने तस्लीम कर लिया, हम समझते हैं, हम तो पहले भी बेंच से सेटिस्फाइड थे। हमें तो बस सिर्फ अफसोस ये था कि वो उन्होंने इतना ये छुट्टी ले ली, लेकिन अल्लाह का इसमें भी कोई बेहतरी होगी कि छुट्टी में हमें टाइम मिल गया और ये चीजें आपके सामने ले आए हैं। जी आबिद कर लो। क्या अच्छा, तो फिर क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताएं। पहले तो मैंने ये नई टर्म सुनी है, चलो मार्शल लॉ का तो सुना था, जुडिशियल मार्शल लॉ कू का ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं बार। अच्छा, तो बहरहाल इसको छोड़ें, ये इसकी ये नॉन सीरियस चीजें हैं। बेंच जो है जी, बेंच बड़ा पावरफुल बेंच है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो पिछला जब हियरिंग हो रही थी तो बेंच में कम से कम 2 जजेस को हम सबसे ज्यादा पता था, जो उनको समझ थी केस की, हमारे से ज्यादा उनको समझ थी। बेंच बिल्कुल केपेबल है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। रह क्या, हमारी तो एक ही डॉक्यूमेंट कह रहे थे ना, हमने उसकी तफसील दे दी है। आज ये जो तफसील दिया वो हमें एक डॉक्यूमेंट कह रहे थे कि जी कि ये वेरीफाई नहीं हुई, हमने उन्हीं की ICIJ से अब सारी आपके सामने उसके जो भी अगला पिछला था सारा कुछ आपको दे दिया। कतरी एक मिनट, क्या कतरी एक मिनट, कतरी शहजादे उसको भी झूठ बुलवाया, खुद भी। मैं फिर से कहता हूं कि कतरी शहजादे का खत तो आप छोड़े ना कि पढ़े लिखे लोगों को तो छोड़े, मैं कहता हूं आप किसी यहां इधर रोके ना या लोगों से पूछ लें, सारों को पता कि वो मजाक था। लेकिन यह साबित हो गया कि कतरी का लेटर फ्रॉड था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक फ्रॉडलेंट, एक फॉर्ज करके एक डॉक्यूमेंट दिया है, झूठ है ये। बल्कि कतरी शहजादे के ऊपर केस करना चाहिए कि हमारी उसने अदालत में आके झूठ बोला है, उसको तो सजा देनी चाहिए, बल्कि उसको जेल में डालना चाहिए कतरी शहजादे को, और साथ जिसने लेटर लिखवाया उसको भी जेल में डालना चाहिए। अब आएगा ही नहीं कतरी, इसके बाद अब वो आएगा ही नहीं अदालत में। चले ओके जी। PTI चेयरमैन इमरान खान और PTI की मरकजी कयादत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जहांगीर तरीन की जानिब से प्रेजेंटेशन दी गई और उसमें मुख्तलिफ हकाइक पर रोशनी डाली गई। आपको ये बताएं कि उन्होंने कहा कि जो ईमेल्स की गई मोज़ैक फोंसेका और जो कंपनी थी वजीर आजम की, उसका ट्रेल पेश किया और बताया कि कौन कौन सी तारीख को कौन सी ईमेल की गई। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे इस बारे में बात करेंगे। नदीम मलिक साहब,
بار بار مخالفین یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، یعنی کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد تو یہی تھا کہ عمران خان نے کہا ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے ہمارا کام یہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے، کیا عمران خان ان ثبوتوں سے منہ بند کرا سکیں گے مخالفین کا؟ دیکھیں، مخالفین کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ تو عدالت نے کرنا ہے. اس کے دو طریقہ کار تھے. ایک طریقہ کار یہ تھا کہ سپریم کورٹ اٹارنی جنرل کو حکم دیتی اور اٹارنی جنرل جو تھے ان ڈاکومنٹ کی تصدیق کروا کے دے دیتے، یا ہماری ایف بی آر اور یا جو ایس سی سی پی اور نیب والے تھے وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرتے تو ان کی تصدیق یا تبدیل ہو جاتی. وہ کام نہیں ہوا، جس کے براہ راست یہ کیونکہ فریق بن کر سپریم کورٹ میں گئے تھے تو ان کے اوپر ہم سب نے سوال کیا، میں بھی ان میں شامل تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں گئے بھائی تو آپ کے پاس ثبوت بھی ہونے چاہیے. تو اب ان کے پاس جو ڈاکومنٹس کی ٹریل ہے دو حصے ہیں اس کے اوپر، اب کیونکہ وہ پبلک کر چکے ہیں ہم بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں. ایک تو ان کے پاس وہ ای میل ٹریل ہے جو آئی سی آئی جے نے پبلک نہیں کی تھی، اس کو ہولڈ بیک کر لیا تھا انہوں نے کہ بہت سے لوگ جو اس میں انوالو ہیں براہ راست ایکسپوز نہ ہو. دوسرا، آئی سی آئی جے نے عدالتوں میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا. تو جو ملک ہے وہ خود انویسٹیگیٹ کرے اور سزا دیں. ہم نے ڈاکومنٹس ریلیز کر دیے، ایز اے جرنلسٹ اپنی جاب پوری کر دی ہے. پی ٹی آئی کے پاس اب جو ڈیٹا ہے یہ پوری ای میل کی وہ ٹریل ہے جو ایف آئی اے فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی نے جب خطوط لکھے اور بتایا کہ ان کمپنیز کے پیچھے کون ہے، وہ ڈاکومنٹس اب ان کے پاس ایکچوئل کاپیز ہیں. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ ویریفائڈ کاپیز ہے. وہ میں نے ابھی ایکچوئل ڈاکومنٹس تو نہیں دیکھے لیکن میرا خیال ہے متعلقہ ایجنسیز سے انہوں نے ویریفیکیشن بھی کروا لی ہے. تو عدالت کے پاس بظاہر اگر یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسا میرا تاثر ہے تو پھر تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پھر تو زیادہ مشکل نہیں ہے. پھر ان کے سامنے شواہد ہوں گے، ڈاکومنٹس ہوں گے، تفصیل ہوگی، پھر اس کی روشنی میں وہ سیدھا پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی یہ تو ڈاکومنٹس ویریفائڈ ہیں، ایکچوئل ڈاکومنٹ ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں. تو بھاگنے کی گنجائش وہاں کم ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہے معلوم ہے ان کے مختلف لوگوں کی زبانی جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی، جو ڈاکومنٹس کی کاپیز ابھی میرے پاس اس وقت واٹس ایپ پہ بھی میں بیٹھا ان ڈاکومنٹس کو پڑھ رہا ہوں، اگر وہ ان کے پاس اس کی تفصیل جو ہے وہ ایکچوئل نہ ہو، ڈاکومنٹس درست نہ ہو، فورج ڈاکومنٹس ہوں، کاپیز غلط ہوں، کسی نے اس کو غلط طریقے سے تیار کیا ہو تو پھر وہ کیس ختم ہو جائے گا. لیکن بظاہر میرا تاثر یہ ہے کہ آئی سی آئی جے کا جو ایکچوئل ڈیٹا ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، آپ کا تجزیہ ہمارے پاس آیا. ہم بات کریں گے آئی سی آئی جے کے ممبر عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود. جی ہاں عمر چیمہ صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں عمران خان صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں چونکہ ندیم ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اب اس کے اوپر تحقیقات کریں گی، اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا اب یہ؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں شروع سے اسی ایشو پہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ٹھوس شواہد چاہیے ہوتے ہیں. لوگ منی ٹریل کی بار بار بات کر رہے تھے لیکن اس سلسلے میں کوئی اتنی ایویڈنس موجود نہیں تھی. اور میں نے شروع سے یہ بات کی کہ بینیفیشل اونرشپ کا معاملہ کہ اس کا حقیقی مالک کون ہے، یہ معاملہ زیادہ کریٹیکل اس لیے ہے کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے جس کو شریف فیملی جس کی تردید کر رہی ہے. یہ جن ای میلز کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ وہی ہے تو اس سے اس معاملے کی سنجیدگی بڑھے گی. اور یہ صرف کہہ دینا کہ جو دستاویزات پہلے جمع کرائی گئی ہیں وہ تصدیق شدہ نہیں ہے تو اس طرح تو جان نہیں چھوٹے گی. عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے ان ای میلز کو دیکھنے کے بعد کہ آپ سرکاری طور پہ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ سے ان دستاویزات کی تصدیق کرا دیں تو ان کو وہ کس طرح ڈینائی کریں گے؟ کیا یہ ساری ڈرامے بازی یا ای میل اس لیے تو اس ٹائم آپس میں وہ خط و کتابت نہیں ہو رہی تھی کہ 2016 میں جا کے ایک اس طرح کا اسکینڈل آئے گا اور اس کے بعد عدالت میں جائے گا تو ہم نے عدالت کو بلاک کرنا ہے. یہ اوریجنل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ٹی وی چینل پہ یہ بات کی تھی کہ بینیفیشل اونر کے معاملے کو اگر یہ جھوٹا ثابت کر دیں تو میں معافی مانگ لوں گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے یہ تمام ڈاکیومنٹ، یہ ای میل کی چین، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی تھی اور میں 100% شور تھا کہ شریف فیملی کا جو عدالت میں بیان ہے وہ ان دستاویزات سے متصادم ہے. وہ چیزیں انسان جھوٹ بولتے ہیں، دستاویزات اس طرح سے جھوٹ نہیں بولتی. یعنی کہ عمر چیمہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس معاملے کی سنجیدگی کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، اس کی ان کیس سے اس معاملے کی سنجیدگی بڑھ گئی ہے. اور یہ اب شریف فیملی کے بس کی یہ بات نہیں رہ گئی کہ وہ ایک آؤٹ رائٹلی آپ کسی چیز کو مسترد بھی کر دیں اور اس کے جواب میں کوئی ایک کمپیٹنگ ایویڈنس بھی پیش نہ کریں. ابھی تو معاملہ زیادہ سنجیدگی اختیار کر گیا ہے اور مجھے لگتا ہے، یعنی مجھے یقین ہے کہ جب یہ چیزیں یہ ای میل عدالت کے سامنے پیش کی جائیں گی تو اس کے بعد عدالت جو ہے حکومت کو یہ لکھ سکتی ہے کہ
اگر آپ کے خیال میں یہ چیزیں غلط ہیں تو یہ ایک لیٹر لکھا جائے جس میں برٹش ورجن آئی لینڈ سے ان کی تصدیق کرائی ہے. عمر میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. عمر میں آپ سے 2-3 باتیں تھوڑے سے شارٹ کوشچن آنسر کر لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. آپ نے کیونکہ یہ ڈاکومنٹ سارے پبلک کیے تھے, کریڈٹ سب سے پہلے تو آپ کو جاتا ہے یہ ڈاکومنٹ لیک کرنے کا. جو آج پی ٹی آئی والوں نے دستاویزات سامنے رکھی, کیا یہ ڈاکومنٹ درست ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے کچھ ڈاکومنٹ لیے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے یہ ڈاکومنٹ میرے خیال میں اس سے میچ کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ یہ جو ای میل کی بات کر رہے ہیں؟ جی ای میل بالکل ہیں. یہ کارسپونڈنس جو ہے یہ میں نے یاد ہے مجھے, اور آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ میں بار بار بینیفیشیل اونرشپ کی جو بات کر رہا تھا وہ اسی بنیاد پہ کر رہا تھا کہ اس کا ایک مطلب تھا. یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ آپ تصدیق کر رہے ہیں یہ ڈاکومنٹ درست ہے؟ اس سے پہلے یہ باقاعدہ خطوطابت ہوتی رہی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا جواب تیار کر کے برٹش ورجن آئی لینڈ کی فیڈرل فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کو جمع کرایا تھا. عمر لیکن اس سے یہ چیز تو پھر اسٹیبلش ہوگی نا کہ یہ ڈاکومنٹ درست ہیں جو آج جاری کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب. دیکھیے میں نے ابھی تک وہ ای میل دیکھی نہیں ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے ٹی وی پہ جس طرح سے وہ مختلف تاریخوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ ای میل کی گئی. مینروا اور مزید فانسکا کے درمیان جو ای میل اس سارے ٹائم کے دوران ہی میرے 6 جون سے 22 جون یا 27 جون تک 2012 میں وہ یہی ای میل تھی. اس کے علاوہ میری نظر سے کوئی اور ای میل نہیں گزری. دوسرا ایک جو بڑا اہم سوال ہے بینیفیشل اونر, میں نے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بارہا پروگرام کیا اور آپ کنونس تھے کہ بینیفیشل اونر کے اوپر بڑا کلیئرلی ان ڈاکومنٹس میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. مینروا ٹرسٹ کا ڈاکومنٹ بھی بلکہ میں نے آپ ہی سے لے کے سما کی اسکرین کے اوپر دکھایا بھی تھا. یہ چیزیں ہیں جو آج یہ دکھا کے اس کی پورے ساتھ ای میل ٹریل کے ساتھ اسٹیبلش کر رہے ہیں, تو پھر چیز کھل کے سامنے تو آ گئی. وہ جو چیز چھپائی جا رہی تھی وہ آج کھل کے سامنے آ گئی. یہ ندیم صاحب اسی طرح نا کہ آپ کے سامنے کیس ہو اور کوئی ایک ڈاکومنٹ میں پیش کروں اور آپ کہیں گے کہ یہ ویریفائڈ نہیں ہے, اور جو مخالف پارٹی ہے وہ سارا ایک اس کا ایک ٹریل وہ ڈاکومنٹ. آپ پہلے منی ٹریل کی بات ہو رہی تھی نا, اب تو وہ ڈاکومنٹری ٹریل کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی اسی طرح کوئی کسی نے بیٹھ کے نہیں لکھ دیا. اس سے پہلے انہوں نے ہر چیز کی تصدیق کی ہے اس ایجنسی سے, یعنی کہ مینروا جو ایک یہ جس کے یہ شریف فیملی کلائنٹ تھی وہ انہی کے بہاف پہ یہ ساری چیزیں آگے پیش کرتے رہی, جس میں ایک ان کا نو یور کسٹمر کا ڈاکومنٹ بھی اٹیچ ہے. میرے وہ آپ کے پاس بھی ہوگا جس میں شناخت الفاظ پر مشتمل ہے, جس میں مریم صفدر کے اس میں دستخط بھی شامل ہے اور ان کا پاسپورٹ کی کاپی بھی اس میں لگی ہوئی ہے, ان کے بینک کی اسٹیٹمنٹ بھی لگی ہوئی ہے. اچھا عمر, اس میں سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ اگر پی ٹی آئی کی ابھی میں نے ایکچوئل ڈیٹا کی کاپی جو انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ کی تصدیق کروائی ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ ڈاکومنٹس ان کے پاس ویریفائڈ کاپیز ہیں جو پہلے سے انہوں نے آئی سی آئی جے سے اور مینروا سے ڈاکومنٹس حاصل کی. یہ میں سنی سنائی بات بتا رہا ہوں, ابھی مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ کورٹ میں کیا چیزیں دیتے ہیں. پھر ان کی انہوں نے ویریفیکیشن کرائی ہے. اگر یہ ویریفائڈ ڈاکومنٹس ہوئے اور کورٹ کے پاس پوری ڈیٹیل ساتھ ای میل ٹریل کے ساتھ ہوئی تو پھر تو یہ کیس بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر دے گا. لیکن دین صاحب اگر ان کے پاس ویریفائڈ ڈاکومنٹ نہ بھی ہوں, میں نے جتنے ڈاکومنٹس دیکھے ہوئے ہیں آج تک کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی. اور جہاں تک اس سوال کی بات ہے یا اس ایشو کی بات ہے جس پہ ہم ابھی بحث کر رہے ہیں, تو اس کا تو سارا پس منظر بھی سامنے آ گیا کہ جو ای میل ایکسچینجز ہیں تو کسی بھی تھرڈ پرسن کو آپ دکھاتے ہیں تو وہ اس کو آسانی سے رد نہیں کر سکتا. اگر اس میں کوئی بڑی بھی ضرورت پیش آئی یا اگر جو انہوں نے تصدیق کرائی ہوئی اگر ایسا ہے تو اس پہ بھی اگر کسی نے یقین نہ کیا تو عدالت کہہ سکتی ہے گورنمنٹ کو, وہ اٹارنی جنرل کو کہہ سکتی ہے, یا میرے وہی ہے کہ اس میں ایک مجاز اتھارٹی ہوں گی کہ گورنمنٹ کی پرمیشن سے کہ آپ برٹش ورجن آئی لینڈ کو لکھ کے ان ڈاکومنٹ کی تصدیق کرا لیں. اچھا, اس میں عمر ہمارے پاس جو بیسٹ کیس اسٹڈی ہے ریسنٹ پاس میں وہ سوئس کورٹ کا کیس تھا, آصف علی زرداری صاحب کا. اس میں عدالت عظمیٰ نے براہ راست اٹارنی جنرل کو حکم دیا تھا کہ آپ خط لکھیے سوئس کورٹ کو, اور جب یوسف رضا گیلانی نے خط لکھنے سے انکار کیا تو یوسف رضا گیلانی کی کانٹیمپٹ کے اوپر عدالت نے سپریم کورٹ نے چھٹی کرا دی تھی. سپریم کورٹ اتنی بات پیار ہے تو براہ راست وہ اٹارنی جنرل کو حکم دے کے ان کی خود بھی تصدیق کروا سکتے ہیں. ندیم صاحب اگر یہ فرق کر لیجیے, جب میں آپ سے یہ حد کی بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں گیلانی صاحب کا کیس موجود تھا کہ انہوں نے
وزارت عظمیٰ کو چھوڑنے کو ترجیح دی بجائے کہ وہ خط لکھنے کا آرڈر کرتے. لیکن اگر گورنمنٹ حکومت جس میں وزیر اعظم کی فیملی خود انوالو ہے، اگر وہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان پہ آئے دن مزید سوالات ہوتے جائیں گے. اس سے کیس ختم تو نہیں ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تاخیر کا شکار ہو جائے، لیکن یہ ختم ہونے والا مجھے کیس نظر نہیں آتا. آپ کا خیال یہ ہے کہ عدالت میں یہ ثبوت اور یہ شواہد اور یہ تفصیل کافی ہے، مشکلات پیدا کر سکتی ہیں شریف فیملی کی؟ یعنی بہت زیادہ یہ سنجیدگی والی بات ہے نا. یہ تو اب جب ای میل کا ذکر آ گیا تو یہ ایک سیریس کوشچن ہے. اور عمر چیمہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ندیم ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. لیکن ایک بہت ہی اہم خبر ہمیں اپنے ناظرین کو دینی ہے اس پریس کانفرنس سے متعلق. جو عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا جواب بھی آئے گا، اور وزیر اعظم کی ٹیم آج شام 5:30 بجے عمران خان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں الزامات لگائے گئے ہیں اس کا جواب دے گی. پاکستان تحریک انصاف کے انکشافات، وزیر اعظم کی ٹیم جواب دینے کو تیار ہے. نون لیگ کے رہنما شام 5:30 بجے انتہائی اہم ہنگامی نیوز کانفرنس کرنے والے ہیں. بالکل فواد، یہ چیز بھی کافی اہم ہے کہ کل اس اہم کیس کی سماعت بھی ہے، اور اس سے ایک دن پہلے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے کی گئی ہے یہ پریس کانفرنس، اور جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں ان تمام تر الزامات کا جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم کی ٹیم 5:30 بجے عمران خان کے ان الزامات کا جواب دے گی. جو پریزنٹیشن دی گئی جہانگیر ترین کی جانب سے، جو الزامات لگائے گئے اور جو ای میل کا پورا ٹریل دکھایا گیا، اس پر جواب دے گی وزیر اعظم کی ٹیم. جی ہاں، اور اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سما کنٹرولر نیوز نارتھ احمد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. احمد ولی صاحب، جو ثبوت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا تھا کہ ثبوت آپ پیش نہیں کرتے، لیکن آج ہم نے ثبوت پیش کر دیے ہیں، اب کوئی ہم سے یہ تقاضا نہ کرے، کوئی ہم پر یہ الزام نہ لگائے کہ ہم ثبوت نہیں پیش کر سکے. جی بالکل، آج سے تقریباً 15-20 دن پہلے تک تو عمران خان جو ہے اس کیس کے بارے میں کہہ چکے تھے کہ ہماری طرف سے چیزیں فائنل ہو گئی، ہم نے جو چیزیں دینی تھیں وہ ہم نے عدالت میں پیش کر دی. لیکن آج وہ انہوں نے براخیز یہ انکشافات اور یہ ثبوت پیش کیے ہیں. اس کا اوبیسلی عدالت پہ مطلب اس میں کنسیڈر کیا جائے گا. دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کیا جوابات دیتی اس کے. لیکن ایک چیز ضرور صاحب ہے کہ پاکستان میں نیا ٹرینڈ آ رہا ہے. اب لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں، کسی کو کچھ کہیں میں ٹرسٹی نہیں ہوں، میں بینیفیشری نہیں ہوں، کوئی بھی ایسا لیڈر جو جھوٹ بولے گا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور پکڑا جائے گا، اگر اس کو سزا ہو یا نہ ہو. لیکن عوام کی نظروں میں اس کا امیج جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا. یہ پالیٹیشنز پاکستان کے اب ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا، یہ احساس ان کو اپنے آپ کو دلانا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے سچ بولنا پڑے گا، چاہے جیسی بھی سچویشنز ہوں. پاکستان میں یہ روایات تھی، جو بزنس مین ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، مختلف جگہوں پہ پکڑے جاتے ہیں، پھر اگلا جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اب سپریم کورٹ میں یہ کیس جائے گا، اب دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نواز کی جو ٹیم ہے وہ کیا پیش کرتی وہاں پہ اس کے جواب میں. تو پھر کافی اہم ہے. بالکل ٹھیک فرمایا احمد ولید صاحب آپ نے. بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. خالد عظیم صاحب، جس طرح پریس کانفرنس کی جا رہی تھی ایک جاندار انداز میں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ پریس کانفرنس اتنی جاندار ہے؟ جی، کچھ 2-3 بنیادی سوالات تھے جو اس وقت عدالت میں زیر بحث تھے. آج ان کے حوالے سے تحریک انصاف نے اپنا موقف پیش کیا، جس میں ایک تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ مالک ہیں ان تمام فلیٹس کی، اور جو ٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ٹرسٹی نہیں ہے. اور اس کے لیے سب سے جو کلیدی ان کا ڈاکومنٹ ہے جس پہ ان کا انحصار ہے وہ منروا فائنانشل کمپنی جو ہے، وہ جو سروس پرووائڈر ہے، اس کی جو کارسپونڈنس ہے اس کو دیا گیا ہے. اور وہ کارسپونڈنس جو ہے ان کے آفیشیل ای میل ایڈریس پہ ہے، جس کا ڈینائل جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. اگرچہ پورا حق حاصل ہے ڈیفینڈ کرنے والی پارٹی کے کہ وہ اپنا ڈیفینس دے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی تھوڑی سی مشکلات ان کے لیے پیدا ہو گئی. ایک اور بات، عدالت نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ تحریک انصاف کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گی کہ 2006 سے پہلے یہ فلیٹس یا یہ جو بھی جائیداد ہے یا جو آف شور کمپنیاں ہیں یہ شریف فیملی کی یا وزیر اعظم نواز شریف کی جو بچے ہیں ان کی ملکیت تھی. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس پہ شاید ابھی تک کوئی اتنی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی تھی، لیکن آج جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں اور اگر یہ ڈاکومنٹس درست ثابت ہو جاتے ہیں، عدالت ان کو قبول کر لیتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو یہ ڈیفنس دیا جاتا تھا
کہ وہ قطری شہزادے کے اس خط کی بنیاد پہ کہ 2006 میں یہ حسین نواز کے نام منتقل ہوئے، پھر وہ چیز جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گی. اور یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شریف فیملی نے ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے اور منی ٹریل کے حوالے سے جو اس کا واحد انحصار ہے وہ قطری شہزادے کے خط پہ ہے. تو اگر آج کی دستاویزات جو ہیں یہ قبول ہوتی ہیں تو پھر وہ قطری شہزادے کا جو خط ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریش ہو جائے گا. اس کے لیے شاید کوئی عدالت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ایک ڈاکومنٹ کے طور پہ نہیں ہوگی. اچھا. اس سے پہلے بھی اگرچہ اس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا چکا ہے، بینچ کی طرف سے کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے، لیکن یہ آج والی جو دستاویزات ہیں اگر ان کو درست تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر شاید یہ بات مشکل ہوگا شریف فیملی کے لیے اپنا دفاع کرنا. کی جانب لیے چلتے ہیں. عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے جو آج ثبوت پیش کیے ہیں، ای میلز انہوں نے پیش کی ہیں، تو مسلم لیگ نواز یہ اعتراض تو اٹھا سکتی ہے، ان کی صداقت پر تو اعتراض اٹھا سکتی ہے. عمر چیمہ صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. خالد صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قطری شہزادے کا خط جو ہے وہ سب سے اسٹرانگ ڈیفنس تھا، منی ٹریل کے حوالے سے بھی، ان فلیٹس کی ملکیت کے حوالے سے بھی. تو آج جو دستاویزات سامنے آئی ہیں، اگر یہ عدالت ان کو ایکسپٹ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ جو سب سے مضبوط ڈیفنس ہے شریف فیملی کا وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا، اور شاید پھر اس کے لیے ان کو کوئی اور دستاویزات پیش کرنی پڑے، جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں وہاں سے وہ لا کے دینے پڑے. میرا خیال ہے عدالت اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت نے جب تک اس کا اس بارے میں اطمینان نہیں ہوتا کہ جو دستاویزات اس کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اس میں کوئی بھی متعلقہ پارٹی جو ہے اس کا کیس باقاعدہ طور پہ بنتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس وقت تک وہ ان دستاویزات کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتی ہے. اور یہ جو دستاویزات آج سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں، یہ جو ابھی پریس کانفرنس میں پیش کی گئی ہیں، اس سے پہلے یہ سپریم کورٹ میں ٹوٹل 40 صفحات کی ایک پیپر بک جو ہے جمع کروائی گئی ہے جس میں یہ دستاویزات بھی شامل ہیں. ان کو بھی اس وقت تک عدالت تسلیم نہیں کرے گی جب تک کہ ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو جاتی. اب ویریفیکیشن کے لیے پروسیس کیا اختیار کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اور ابھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عدالت اپنی جو آخری پیشی تھی اس نے اس کوشچن پہ اس چیز کو چھوڑا تھا کہ کیا ان حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں کمیشن بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور کیا مطلب ہے کہ اس کو یہ جو دستاویزات ہمارے سامنے آئی ہیں اسی کی بنیاد پہ ہم کوئی فیصلہ کر دیں. اب دوبارہ جب دلائل شروع ہوں گے تو یقینی طور پہ تحریک انصاف جو کہ کمیشن بنائے جانے کے خلاف ہے وہ اس بات پہ زور دے گی کہ یہ دستاویزات ہم نے پیش کر دی ہیں، آپ چاہیں تو اس کی مزید تصدیق کروا لیں، اور متعلقہ حکام جو ہے ان کو آپ خط لکھ کے جس کا کہ سپریم کورٹ کو اختیار ہے. ایک اہم نقطہ ٹھیک ہے، وہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی دلائل وغیرہ ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، لیکن عمران خان اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک دو بار اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت کو لگتا ہے کہ آئی سی آئی جے کے جو ڈاکیومنٹس انہوں نے پیش کیے ہیں وہ غلط ہیں تو آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. عمران خان کی یہ بات کیا آئی کے یعنی کہ عمران خان کے کیس کو تقویت بخش سکتی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرا فیز شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ مقدمے بازی ہے، اور جو پاناما کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اس کا شاید اس سے کوئی تعلق نہ بنتا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. اگر یہ ڈاکومنٹس درست نہیں ہیں تو ان کو نادرست ثابت کرنا جو ہے وہ بھی وہ جو ڈیفنس لائرز ہیں ان کا کام ہے، جس میں آج بڑے پیمانے پر رد و بدل کر دیا گیا ہے. اور یہ اطلاع سامنے آ چکی ہے کہ اکرم شیخ اور سلمان اسلم بٹ کی جگہ پہ نئے 3 وکلا جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اکرم شیخ صاحب نے جو ایک ای میل لکھی ہے اس میں انہوں نے گویا ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا معاملہ ابھی اور گمبھیرتا اس میں آئے گی، اور یہ ممکن ہے کہ ایک آدھ پیشی تو صرف اس وجہ سے ٹل جائے کہ وکلا نئے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے، لیکن ان دستاویزات کو نادرست ثابت کرنا، غلط ثابت کرنا اب یہ ذمہ داری بن جائے گی شریف فیملی کی، کیونکہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں وہ انہوں نے تو اس کو درست سمجھتے ہوئے جمع کروائے ہیں. اس کے بعد پھر عدالت اس کو تصدیق کے عمل سے گزار سکتی ہے،
اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑی لمبی گفتگو ہے، آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے، لیکن اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ پریس کانفرنس کیسی رہی. کپتان نے رد عمل دیکھنے کے لیے سما لگا لیا. آج ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اور جہانگیر ترین کی جانب سے کی گئی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے ثبوت پیش کیے ہیں اور موسیک فونسیکا اور منروا کمپنیوں میں جو ای میلز کا تبادلہ ہوا تھا وہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کیا اور اسے پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کیا. اور یہ پریس کانفرنس جس میں کافی سوالات بھی کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے، یہ پریس کانفرنس کیسی رہی، اس کا رد عمل کیسا آیا. کپتان نے رد عمل دیکھنا چاہا تو ان کی فرسٹ چوائس سما ہی تھا، انہوں نے سما لگایا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس مناظر میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سما دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جہانگیر ترین بھی موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایکسپرٹ اپنی رائے کیا دے رہے ہیں یا رد عمل اس کا کیا آ رہا ہے مخالف جماعت کا. ان کی پہلی چوائس سما ہی ہے اور سما ہی کپتان دیکھتے ہیں. اور چونکہ ہم انالیسس یہاں پر بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی انالیسس کیا ہے اس میں ہمارے ساتھ آئی سی آئی جے کے نمائندے عمر چیمہ بھی موجود تھے، وہ بھی بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے. ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا پورا پینل ہی ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل، اور کیونکہ سما پر تجزیے اور تذکروں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے تجزیے اور تذکروں کے پیچھے ہوتی ہے بہت ساری ریسرچ، اس لیے لوگ پریفر بھی کرتے ہیں سما کو. بات کریں گے عمر چیمہ صاحب سے بھی اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خالد عظیم صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اب بتائیے گا، ابھی 5:30 بجے یعنی کہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو ٹیم ہے وہ آئے گی اور جو عمران خان کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دے گی. کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا ان کے الزامات کو؟ جی اس میں تو اچنبے کی کوئی بات نہیں. جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے تو جوابی پریس کانفرنس جو ہے وہ تو یقینی طور پہ سامنے آتی ہے اور یہ حکومت کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تحریک انصاف بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ جب حکومت کی طرف سے کوئی چیز سامنے لائی جاتی ہے تو تحریک انصاف کی بھی جوابی ہوتی ہے. یہاں پہ ان کی جانب سے جوابات تو یقینی طور پہ جو اس سے پہلے انہوں نے لائن دی ہوئی ہے اسی کے مطابق ہوگی اور وہ کیونکہ منروا کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ یہ بھی جمع کروایا جا رہا ہے چونکہ جہانگیر خان ترین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. آپ بھی ان سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب، نون لیگ آپ کی پریس کانفرنس کے اوپر رد عمل دینے والی ہے. اگر وہ ان ڈاکومنٹس جو آپ نے پیش کیے ہیں، جو ای میلز پیش کیے ہیں، ان کی صداقت کے اوپر اعتراض اٹھا دیتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں وہ تو یہ کہیں گے، ان کو تو تمام جو ڈاکیومنٹس ہیں جن میں ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تمام صحیح ہیں، کہانی ہم نے جو کہی ہے وہ صحیح ہے. یہ پیناما لیگ کی ویب سائٹ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم یہ بالکل غلط ڈاکیومنٹ ہے، کیونکہ پچھلے 10 مہینے سے پیناما والے ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں، آئی سی آئی جی والے، اور انہوں نے ان کو کبھی انکار نہیں کیا، ان کو سو نہیں کیا. میرا رد عمل یہ ہوگا کہ ان کو پریس کانفرنس میں کہنا چاہیے کہ ہم آئی سی آئی جے کو سو کر رہے ہیں کیونکہ ان کی غلط ڈاکیومنٹس کو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا. تو کریں سو، یہ جواب ہونا چاہیے. کہ ہوا میں کہنا تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح. اور باقی یہ جب آج صبح ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے تمام دستاویزات، یا سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جہانگیر ترین صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ کافی جاندار پریس کانفرنس آپ لوگوں کی جانب سے کی گئی، اس کا رد عمل آپ کو کیسا مل رہا ہے؟ کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ اس چیز کو لے کر کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلے گا؟ بہت زبردست فیڈ بیک ہے ہماری. میں تو وہاں پہ جو رپورٹرز تھے ان سے بھی میں نے پرائیویٹلی بات کی ہے، جو اینکرز ہیں ان کے بھی ویو آئے ہمیں واٹس ایپ گروپس کے اوپر. تو تمام میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور یہ جو ہم نے کنیکٹ کر دیا نا، ہم نے جو آپس میں جوڑ دیا ہے دو جو پہلے خط آئے ہوئے تھے ان کو، یہ اصل ہماری کامیابی ہے. کیونکہ اب ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ ہوا میں نہیں تھے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک پیپر ٹریل تھی، لوگوں کے سوالات تھے، آپس میں کورسپونڈنس تھی، جس کے اختتام پر آخر انہوں نے یہ خط لکھے. اچھا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس کی وضاحت کر دیجیے گا جو آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ منروا کمپنی سے مریم نواز کا تعلق 2005 سے ثابت ہوتا ہے. جی بالکل. دیکھیں منروا کمپنی نے انہوں نے مریم صفدر کے بینک میں 2005 میں خط لکھا اور ان کو کہا کہ جی یہ ہماری کسٹمر 2002 سے ہیں اور یہ ان کے ریکویسٹ پہ یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. وہ باقاعدہ انہوں نے سینبا کی اس کی لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے اور وہ ایڈریس کیا ہوا ہے منروا کو. اور یہ منروا سے تعلق اسی وقت ہو سکتا، اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ منروا کے ساتھ پہلے سے ڈیل کریں گے اور یہ ہی اصلی مالک تھے.
جہانگیر ترین صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں احمد ولید بورا لاہور سے، کہ یہ بتائیں کہ ابھی جو کورٹ کی جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں جس میں آبویسلی مریم نواز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ٹرسٹی شو کر رہی تھیں، تو اب آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں تو آپ کے خیال میں کورٹ ان کو مریم کو کیا سزا سنا سکتی ہے، کس قسم کا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں میں قانون تو نہیں ڈیٹیل نہیں جانتا، مگر یہ پرجری ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ پرجری کی ہے، کیونکہ کورٹ میں انہوں نے یہ سب ڈاکیومنٹ جمع کرائی ہیں اور اپنے آپ انہوں نے ٹرسٹی بنایا ہے. اور یہ آج ہم نے دکھا دیا ہے کہ یہ کہیں بھی ٹرسٹی کا نام ہو، نشان نہیں ہے، بلکہ بار بار یہ کہا جا اس ڈاکیومنٹ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز اصلی مالک ہے. تو یہ تو اب کورٹ کو ڈیٹرمن کرے گی سر، میں تو نہیں کہہ سکتا کیا سزا ملے گی. جہانگیر ترین صاحب، آپ نے جو ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ مریم نواز کا جو سورس آف فائنانس تھا وہ فیملی بزنس ہے، لیکن فیملی بزنس سے تو نواز شریف صاحب کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایک مدت ہوئی علیحدہ ہو چکے ہیں. کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے جو شیڈوز ہیں وہ نواز شریف صاحب پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ کہہ سکتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو ہے جو بھی کورٹ میں کاشف کے پروگرام میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ایک پالیسی میں الگ ہو گیا، نام الگ ہو گیا، مگر ہے ہم سارے اکٹھے. یہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں یہ کام کرتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کے نام، اپنے رشتے داروں کے نام جو ہے وہ جائیداد لے لیتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی نہیں ہوتی. کئی یہ لوگ جو آفیسر ہوتے ہیں جو بیوروکریٹ کرپشن کرتے ہیں ان کے نام کچھ نہیں ہوتا، ان کے بچوں کے نام سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرے بچوں کے نام ہے تو یہ پیسے ان کے. اگر ان بچوں نے انہوں نے انڈیپینڈنٹلی انفرادی طور پہ پیسے کمائے ہیں پھر وہ بچوں کے ہیں. اگر ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، وہ اپنے والد کے گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے خود ٹی وی پہ آگے کہا ہوا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے گھر رہتی ہوں، ان کی جو ویب اسٹیٹمنٹ ہے ان میں کوئی انکم نہیں ہے، تو اس میں تو صرف ایک ہی پھر کنکلوژن ہے آخر میں آپ کو اس پہ پہنچتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے ہی پیسے ہیں جو مریم نواز کے نام پہ یہ پراپرٹی دی گئی ہیں. جہانگیر ترین صاحب، ایک اور سوال یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ پرجری ہے، پرجری میں آپ بتائیں، ہم نے جو دیکھا ہے یہاں پاکستان میں پرجری کے اوپر، خالد عظیم صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ پرجری کے کتنے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کورٹ نے ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لیا. خالد عظیم صاحب آپ بھی بتا دیں کہ پرجری کے اوپر کورٹ جو ہے اب مریم نواز کے خلاف کیا کر سکتی ہے؟ جی، پرجری کے خلاف مریم نواز جو ہے وہ ان کے خلاف الگ سے فوجداری مقدمہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت پارلیمنٹ کی رکن نہیں ہے. البتہ اس حوالے سے اگر اس پرجری میں مریم صفدر شریک پائے جاتے، کیپٹن صفدر جو ہیں وہ اس میں اگر شریک پائے جاتے ہیں تو ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر اس پرجری میں کسی انداز میں نواز شریف جو ہیں وہ بھی ان کے معاون ثابت ہوتے ہیں تو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ بھی اٹھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہے اور وہ جب تک کوئی جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے ان کو اس بارے میں ڈکلیئر نہ کرے، اس لیے شاید اس وقت تک فیصلہ لینا ممکن نہ ہو. البتہ یہ تمام کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ ملانے کی ضرورت ہے، اور اگر پرجری ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو ایک جرم کے طور پہ تو یقینی طور پہ لیا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ بہت سے ایم این ایز ہیں جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جنہوں نے اپنے ایسیٹس جو ہیں وہ صحیح ڈکلیئر نہیں کیے. ہلو جی، ریسنٹلی ایک فیصلہ ابھی سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے رکن پارلیمنٹ کی کہ وہ درست انفارمیشن دے، اور اگر وہ درست انفارمیشن اپنے اثاثوں کی نہیں دیتا تو اس کو جو ہے وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے. یہ اس کو 13 یا 14 ایم این ایز کے خلاف ایسے فیصلے آ چکے ہیں، لیکن جو ریسنٹ ڈیٹیلڈ فیصلہ ہے فیصلہ آباد کے ایک ایم پی اے کے بارے میں، اس میں یہ چیز بالکل ایک واضح اصول کے طور پہ کہ اثاثوں کے حوالے سے جو شخص غلط بیانی کرتا ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن رہنے کا اہل نہیں ہے. یہ بہت تفصیل کے ساتھ ابھی 2 ہفتے پہلے یہ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے. بالکل خالد صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا خالد صاحب کہ یہ بینیفیشری ان کی وہ ہے ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے نام جو بھی چیز ہے وہ نواز شریف کی ہے، اس لیے نواز شریف کو اپنے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا جنہوں نے نہیں کیا. خالد صاحب، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ نارملی پاکستان میں یہ تو ایم پیز ایم این ایز کی بات ہوگی نا جنہوں نے غلط اسٹیٹمنٹس وہاں پہ دی الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی، لیکن نارملی کیا روٹین ہوتی ہے عدالتوں کے اندر
فرجری کے کتنے کیسز آپ عدالتیں کور کرتے رہے ہیں؟ کتنے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فرجری کے اوپر کورٹ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو؟ یہ بتا دیں تھوڑا سا. جی، یہ اگر تو آپ ایک عام آدمی کے کیس کی بات کریں تو ایسے بے تحاشا کیسز ہیں، اور اس میں کو تقریباً 11-12 نوعیت کے پرجری کے کیسز ہوتے ہیں. دستاویزات کے استعمال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ الگ الگ دفعات موجود ہیں کہ دستاویز کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کی سزا ہے. اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ 3 سال سے شروع ہو کے 7 سال تک کی سزا جو ہے 10 سال تک کی سزا جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں پرجری کے کیسز میں. اس میں الگ الگ نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں، اور یہ جو کیس ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹ میں اس وقت یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پرجری اگر ثابت ہوتی ہے تو اس میں سزا کتنی ہے. لیکن میں جیسے بتا چکا ہوں کہ اس کی مختلف نوعیت کی پرجری ہوتی ہے، اور اس میں جو پرجری کے نتیجے میں حاصل کی گئی دستاویزات ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، اور یہ سزا اس کے مطابق ہوتی ہے. اور بے تحاشا ایسے کیسز ہیں کہ لوگوں کو اس میں سزائیں ہوئیں بشرطے کہ وہ درست طور پہ استغاثہ اس کیس کو ثابت کر سکا ہو. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈاکومنٹس اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں آج، آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنے کے بعد اب جو کیس ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، اور آج کے ڈاکومنٹس پیش ہونے کے بعد عدالت میں اب یہ معاملہ تیزی سے اپنی منطقی انجام کو پہنچ پائے گا؟ جی، فیصلہ تو آنا ہی آنا ہوتا ہے. جو بھی کیس ہوتا ہے اگر عدالت اس کی سماعت کرتی ہے تو پھر فیصلہ تو اس کا آتا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا اس کے ہر ایک بندے کی اپنی اپنی تعبیر ہے. لیکن بادی النظر میں جو لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے عدالتوں میں، پرائما فیشی، یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ انہوں نے نواز شریف صاحب ان کی فیملی کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں. اور یہ جس انداز میں یہ جو اگر اس کا ٹریک دیکھا جائے جو ای میلز کا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ آفیشیل کارسپونڈنس ہے. البتہ جو ڈیفنس ان کا مجھے لگتا ہے کہ ہوگا، اور اس کے بارے میں جہانگیر ترین صاحب بتا سکتے ہیں، انہوں نے شاید اپنے وکلاء سے ڈسکس کیا ہو کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ منروا نے اپنی غلط بیانی کا اعتراف کر لیا تھا، اور ہم نے اس کو سروس پرووائڈر کے طور پہ فارغ کر دیا تھا، اور اس کی جگہ ایک اور سروس پرووائڈر کمپنی جو ہے اس کو لے لیا. لیکن یہ جو پرانی کارسپونڈنس ہے اس کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. احمد ولید صاحب، آپ سے یہ جانیں گے کہ 3 بجے عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس کے فوری بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 2.5 گھنٹے بعد ہم بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، پرومپٹ آ کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جواب ہے، ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. جی بالکل، کچھ نہ کچھ وہ جواب ضرور دیں گے. آبویسلی حکومت ایک مشکل کا سامنا ہے حکومت کو، کیونکہ ان کے الزامات اس طرح کے ہیں حکومت کے ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کہ وہ عدالت کو انفلوئنس کر رہے ہیں، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. عدالت سے پہلے ایک عدالت لگا کے بیٹھے ہیں. ان چیزوں کے اوپر وہ بات کریں گے، اور وہ جو ثبوت لانے کی کوشش کریں گے وہ اس پرجری کو جھوٹ ثابت کریں گے کہ یہ جو کیسز ہیں، یعنی جو ٹرسٹی اور بینیفیشری کا ایشو ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ چیزیں لائیں گے. اوبیسلی ان کے وکلاء آپس میں مشاورت ہو رہی ہوگی، ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم نے اس کیس میں سے نکلنا ہے. دوسرا یہ کہ مریم نواز کے خاص طور پہ جو ایشو ہے اس کی وجہ سے جو پارٹی ہے، جو حکومت ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے. مریم نواز کی جو سٹیٹمنٹس یا ان کے بیٹوں کی جو سٹیٹمنٹس جو نواز شریف صاحب نے اپنی جو پارلیمنٹ میں سٹیٹمنٹ دی، اس کو وہ سیاسی سٹیٹمنٹ قرار دے رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کا پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی بندہ بات کرے گا، آفیشیل سٹیٹمنٹ دے گا، وہ ایز اٹ کے جیسے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے یا اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. لیکن ابھی تک فی الحال جو حکومت ہے اس کا یہ موقف ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں دی تھی وہ سیاسی بیان تھا. اس طرح کے سیاسی بیانات جو ہیں وہ عوام میں عدم اعتماد کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ عوام جو ہے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ سچ بولتے ہیں. اور آج جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں، مختلف سٹیٹمنٹس چینج ہوئی، ٹی وی کے اوپر ریکارڈڈ پوائنٹس چلے حکومت کی طرف سے، اور دوسری جو پولیٹیشینز ہیں ان کے بھی اکثر ٹی وی چینل چلاتے رہتے ہیں. تو یہ
عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں. تمام جو لیڈران ہیں وہ یہ اب عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بچتے رہے, جھوٹ بولتے رہے. پہلے اخباروں میں یہ ہوتا تھا کہ اخبار میں ایک خبر چھپی تو انہوں نے کہا میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی, لیکن اب کیونکہ ٹی وی چینلز آ گئے ہیں تو اب ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا ندیم ملک صاحب, آپ اگر ہمیں سن سکتے ہو تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنی جو ای میلز کی ٹریل انہوں نے پیش کی ہے, اس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گلف اسٹیل سے پیسہ نہیں گیا, قطری شہزادے سے پیسہ نہیں گیا. اس ساری صورتحال کے بعد, خصوصاً آج کی پریس کانفرنس کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے لیے تھوڑی سی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں؟ دو تین چیزیں ابھی ہمیں آئندہ ایک دو روز دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ جتنے ڈاکومنٹس انہوں نے پبلک کیے ہیں, اور عمر سیما سے کیونکہ میں نے اس پہ کافی سوال جواب بھی ابھی پوچھا کہ ڈاکومنٹس ایکچولی آئی سی آئی جے کا ڈیٹا ہے. یہ تو ایک بنیاد کلیئر ہوگی کہ یہ فیک فوج ڈاکومنٹس نہیں ہے, انہوں نے گھر بیٹھ کے ڈیزائن نہیں کیا, آئی سی آئی جے کا ڈیٹا ہے جو یہ سامنے لا رہے ہیں. اور اس میں براہ راست یہ چیز لکھی ہوئی ہے جو ابھی انہوں نے ٹی وی اسکرین کے اوپر ڈالی کہ جو اس کی سنگل بینیفیشل اونر ہے, کوئی ٹرسٹی نہیں ہے, دیر از اونلی ون اونر اینڈ دیٹ اونر از مریم نواز شریف. اس کو اگر کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے تو پھر تو کافی سنجیدہ صورتحال ہوگی کہ اسی اور مریم نواز جو ہیں وہ کافی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان کا پولیٹیکل کیریئر ابھی اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ رکن اسمبلی اور انہوں نے ڈی سیٹ ہونا ہے, انہوں نے ڈی سیٹ نہیں ہونا ہے. بنیادی طور پر ان کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ نون لیگ کو اور پی ایم ایل این کو پولیٹیکلی بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. اور وہ جو انہوں نے پوزیشن مختلف تضادات کے ساتھ لی تھی قومی اسمبلی کے اندر اور عوام سے خطاب کے اندر, اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کے اندر گئے تو وہاں جا کے ایک نئی پوزیشن لے لی کہ وہ تو سیاسی خطابات سے حقیقت سے تعلق نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ 2006 سے وہ اپارٹمنٹ کما رہی ہیں, تو انہوں نے وہ کمپنیز بھی نیلسن اور نیسکول کی ملکیت بھی مان لی. بالکل ایک 180 ڈگری کا انہوں نے ٹرن لے لیا تھا. اب یہ ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ قطر والا جو لیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ 2006 سے ان کے پاس ہے. قطر کے لیٹر کو بھی ابھی سپریم کورٹ نے ماننا نہیں ہے, صرف شریف فیملی نے دیا ہوا ہے کہ یہ خط ہے. اب اس کے اوپر یہ ایویڈینس آ گیا کہ وہ خط بھی درست نہیں ہے, تو سپریم کورٹ کے لیے تو کیس بڑا واضح ہو کے کھل کے سامنے آ جائے گا. ججز کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں, سٹنگ گورنمنٹ کے اوپر اتنا بڑا کیس ڈیسائیڈ کر پائیں گے, اتنی ہمت دکھائیں گے, یہ کوشچن مارک ہے. یہ جج بیٹھیں گے بولیں گے تبھی پتہ چلے. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب, 11 سے 12 سماعتیں اس کیس کی پہلے ہو چکی ہیں, لیکن کیونکہ اب چیف جسٹس کیونکہ اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, اب تو سماعت بھی اثر نو شروع ہوگی. لیکن اگر ان 11 سے 12 سماعتوں کی بات کی جائے جو کہ پہلے ہو چکی ہے, اور پھر آج کی پریس کانفرنس, اب کہاں پر کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی اور وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ؟ لیکن پی ٹی آئی تو اپنی پوزیشن کو پہلے سے زیادہ وہ مضبوط بنا لیا, انہوں نے ان کے پاس مزید ڈاکومنٹس آ گئے. سپریم کورٹ میں کیس کی اکثر 9 سماعت ہونی ہے, وہ جو کچھ پہلے ہوا تھا وہ گزر گیا, کیونکہ بینچ ٹوٹ جائے تو اکثر 9 ہیئرنگ شروع ہو جاتی ہے. چیف جسٹس کے بدلنے سے زیادہ اس کا ایشو اس سے ہے کہ بینچ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب نئے بینچ جو پہلے ہیئرنگ میں باتیں کہی گئی تھیں ان کو سامنے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا یہ بھی اس کی مرضی ہے, لیکن شواہد کیونکہ کافی زیادہ نئے سامنے آ گئے جو مٹیریلی اس کیس کے اوپر براہ راست اثر انداز ہو رہے ہیں. ڈیٹ کب کہاں خریدی گئی, اصل مالک کون ہے, تو ان چیزوں کی نوعیت بالکل ہی بدل گئی ہے. اور میرے خیال میں معاملہ شریف فیملی کے حوالے سے ان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے. انہوں نے وکلا کی ٹیم بھی اپنی شاید اسی چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے چینج کر دی ہے. کچھ انہیں ٹائم بائی کرنے میں بھی مدد مل جائے گی. ہو سکتا ہے کچھ نیا آرگومنٹ بھی سوچیں, جیسے پچھلی دفعہ کیس میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قطری لیٹر کا وہ دعویٰ کریں گے, تو قطری لیٹر وہ لے کر آگے, تو ہو سکتا ہے اس دفعہ کوئی نئی چیز بھی وہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. ایک چیز جو میں بہت سے نون لیگ کے لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ کو قطری لیٹر دینے کی بجائے اگر یہ کہتے ہیں کہ 1960-80 کی دہائی کے یہ کیسز ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, تو زیادہ مناسب تھا. آپ کو اس خط کے سہارے یہ نہیں تھا کہنا چاہیے کہ ہم نے یہ خط کی وجہ سے کیس سے بچنا ہے, کیونکہ اس خط دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی بھی شخص جو پیسہ پاکستان سے باہر لے گیا جس نے ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی, وہ صرف ایک یو اے ای سے, قطر سے, دبئی سے خط لا کر وہ سپریم کورٹ میں, عدالت میں, ایف بی آر والوں کو دے رہے کہ یہ میرے انکل کی, میرے دادا کی, میرے گرینڈ فادر کی اس قطری پرنس کے ساتھ سلام دعا تھی, یہ اس نے ہمیں جائیداد دی ہے تو اس ٹیکس سے بچ جائے. یہ طریقہ کا درست نہیں ہے. اس سے زیادہ بہتر تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ میاں شریف صاحب نے کیا تھا, ہمیں تو معلوم نہیں ہے, وہ زیادہ بہتر پوزیشن ہو جاتی. لیکن آپ اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں, مختلف پوزیشن لی ہوئی ہے, پبلکلی نون پوزیشن ہے سپریم کورٹ کے سامنے, ایوان کے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر, عوام سے خطاب میں. ان چیزوں کو آپ یہ چیز کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, بڑی ٹرکی سچویشن ہے, مشکل صورتحال. ٹھیک ہے. اچھا خالد عظیم صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ قطری شہزادے کا خط وہ فراڈ تھا, تو خط لکھنے والا اور جس نے لکھوایا پھر اس کے ساتھ عدالت کیا سلوک کر سکتی ہے؟
اگر ثابت ہو فی الحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کا وہ ڈیفنس باقی نہیں رہے گا، اب تو فی الحال اس کی ذمہ داری جتنی کی جتنی ہے وہ نواز شریف فیملی پہ ہے، کیونکہ ان کے بیٹوں کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ خط جمع کروایا گیا تھا، وزیر اعظم کے وکیل کی طرف سے یہ خط جمع نہیں کروایا گیا تھا۔ فی الحال عدالت میں تو یہی ہوگا کہ وہ جو ان کا ڈیفنس ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی ریجیکشن کے جو بھی نتائج ہو سکتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس ڈیفنس نہیں ہوگا تو پھر ان کے خلاف جو درخواست ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس خط کے جعلی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے میرا خیال ہے شاید ابھی کوئی ایسا کوشچن اٹھا نہیں ہے کہ اس قسم کی ان کے لیے کسی سزا کا یا کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ پھر اس کا ایک تصدیق طلب مرحلہ جو ہے وہ پھر وہی آ جائے گا، اور اس میں ڈپلومیٹک چینل بھی انوالو ہوگا، اس میں حکومتیں جو ہیں ان کو انوالو کرنا پڑے گا۔ وہ ایک لمبا پروسیس ہے، اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ جاتی ہے یا نہیں، اور جو پیٹیشنرز ہیں وہ بھی اس کو آپٹ کرتے ہیں یا نہیں کہ اس کی تصدیق کے مرحلے سے گزر کے ان کو ایک جعلی دستاویز پہ سزا دلوانے کے لیے وہ اس طرف جائیں۔ لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اگر اس کے مندرجات جو ہیں وہ ان دستاویزات کی بنیاد پہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، مسترد ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا یعنی شریف فیملی کا کوئی ڈیفنس باقی نہیں رہے گا، کوئی دفاع باقی نہیں رہے گا۔ اور قطری شہزادے کا خط تو جعلی نہیں ہے، لیکن جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ اس کے مندرجات پر ہی اٹھ رہے ہیں، جو اس کا متن ہے اس کے اوپر ہی اٹھ رہے ہیں۔ جی، اس میں جو منی ٹریل کی بات سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد ان کی ملکیت منتقل کیے جانے کا معاملہ ہے، جو 2006 میں کہا جاتا ہے کہ حسین نواز کے نام ہم نے منتقل کیے تھے میاں شریف کی خواہش پہ۔ جب وہ کیس بنیادی طور پہ ختم ہو جائے گا، جو ڈیفنس ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے خلاف آنے والی درخواست کو سچ مان لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو پاناما لیکس میں اٹھنے والا سوال ہے اس کا فیصلہ شریف فیملی کے خلاف چلا جائے گا، اگر وہ خط جو ہے اس کے مندرجات آج جمع ہونے والی دستاویزات کی روشنی میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں تو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ندیم ملک صاحب موجود ہے، اس کے علاوہ کنٹرولر نارتھ احمد ولید اور بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب۔ اس اہم معاملے پر آپ لوگوں نے ہم سے اپنا تجزیہ شیئر کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔